نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو جمع کریں گے، فوجن، گروہ در گروہ لائیں گے، ممن یکذب بآیاتنا، کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فہم یوزعون، پھر وہ جہنم کے پاس روکے جائیں گے. جب سب جمع ہو جائیں گے تو سب ایک ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہوں گے، قال، اللہ تعالی فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں معلومات بھی نہ تھی، یعنی غور بھی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور میری آیتوں کو جھٹلا دیا. اما ذا کنتم تعملون، یا تم جانتے ہو کہ تم کیسے برے کام کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ، قول جو حق ہے وہ ثابت ہو جائے گا، علیہم، ان پر، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیے، فہم لا ينطقون، پھر وہ بول نہیں سکیں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک ہم نے ان کے لیے رات بنائی جس میں وہ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن روشن بنایا جس میں وہ کام کرتے ہیں. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات لقوم یؤمنون، ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن جس دن سور پھونکی جائے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم کو بدلنے کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں. اس میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ آیت کا آدھا حصہ پڑھا جائے، یا ایک آیت بیان کی جائے اور اس کا مفہوم ایسا بیان کیا جائے جو قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہو. تو بعض جگہوں پر میں نے خود یہ پڑھا کہ انہوں نے یہ آیت یہاں تک لکھی اور کہا کہ زمین اور آسمان میں جتنے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے، تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ شفاعت کر سکے. انہوں نے انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کی توہین کی، لیکن ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے. آگے تو پڑھیے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالی چاہے گا محفوظ رکھے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور تمام کے تمام لوگ اس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، قیامت کے دن تم پہاڑوں کو، جو پہلی سور پھونکی جائے گی، پہاڑوں کو یہ دیکھو گے کہ یہ کھڑے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، لیکن خوف کا یہ عالم ہوگا کہ نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں گی. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بنائی. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہی خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، جس کی زندگی نیکیوں میں گزری ہوگی، جو نیک اور صالح ہوگا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے قیامت کے دن بھلائی ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس دن محفوظ ہوں گے. اس آیت کریمہ میں بھی واضح ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں
وہ اس بات کا ڈر نہیں رکھیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہونا اور رب العالمین اس کے نور کی ہیبت ہونا اور چیز ہے، اور مجرم ہونے کی حیثیت سے خوف کرنا اور چیز ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی وہ در حقیقت قرآن کو نہیں سمجھے۔ خود مزید آگے وضاحت کر دی گئی کہ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ، فزع کہتے ہیں گھبراہٹ، عذاب کا خوف۔ یہ نیک لوگ عذاب کے خوف سے یومئذ آمنون، اس دن امن سے ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو اسے اوندھا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پر بالسیئہ کا ذکر ہے، برائی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں صرف اس رب کی جو اس شہر مکہ کا رب ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، اس شہر کو بھی بنایا۔ الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، میں اس رب کی عبادت کروں، مجھے حکم ہے جس کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں۔ قرآن پڑھنا کیسی سعادت ہے کہ حضور فرماتے مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت پذیر ہو جائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو محبوب آپ فرما دیں میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تم عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اگر تم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر برے اعمال کا برا انجام تم دیکھو گے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان نشانیوں کو جان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔